سب بچے سنہری پری کے پیچھے جا رہے تھے۔ سنہری پری بھی بچوں کے ساتھ باتیں کرتی آگے آگے چل رہی تھی۔ بچوں، آپ جانتے ہو نا میں آپ کو کہاں لے کر جا رہی ہوں؟ تمام بچے خوشی سے بولے، جی سنہری پری، آپ ہمیں اس درخت کے پاس لے جا رہی ہیں جو بیچارہ اکیلا کھڑا ہے اور اس کا کوئی ساتھی دوست اس سے بات بھی نہیں کرتا۔ تمام بچے اور سنہری پری درخت کے پاس پہنچ چکے تھے۔ وہ درخت بہت گھنا تھا اور اس کی چھاؤں بھی ٹھنڈی تھی۔ وہ سب درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں کھڑے ہو گئے۔ سنہری پری بولی، میرے دوست درخت، ہمیں معلوم ہوا تھا کہ تم اکیلے ہو، تمہارے ساتھی درخت بھی تم سے بات نہیں کرتے۔ سنہری پری کے چپ ہوتے ہی رامین بولی، پیارے درخت، تمہاری چھاؤں تو کتنی ٹھنڈی ہے، پھر سب تم سے ناراض کیوں رہتے ہیں؟ درخت ان سب کی باتیں سن کر اداس ہوا اور بولا، میں کیا بتاؤں، آخر میرے درخت کا پھل کڑوا ہوتا ہے۔ لوگ میرے درخت کے سائے میں آ کر بیٹھتے ہیں اور جیسے ہی میرا پھل کھاتے ہیں وہ کڑوا نکلتا ہے۔ پھر وہ میرے پھل پہ بہت سی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ گڈو درخت کی باتیں سن کر اداس ہوا اور بولا، چلے دوست، تم پریشان مت ہو، ہم اسی لیے آئے ہیں تاکہ تمہاری مدد کر سکیں۔ ہاں، ہم سب مدد کریں گے، تمام بچے یک زبان ہو کر بولے۔ سنہری پری نے بچوں سے کہا، بیچارہ درخت کتنا پریشان ہے، اس کا پھل بازار میں بیچا نہیں جاتا۔ ہمیں پتہ چلانا ہوگا کہ درخت کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک چڑیا اڑتی ہوئی ان سب کے پاس آ کر گر گئی۔ سنہری پری نے چڑیا کو اٹھایا اور دیکھا چڑیا کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ اوہو، اس بیچاری چڑیا کی تو ٹانگ ٹوٹ چکی ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ سنہری پری اور بچوں نے مل کر چڑیا کی ٹانگ پہ پٹی کی، اسے دانا دیا اور پانی پلایا۔ چڑیا کی جب طبیعت سنبھلی وہ بولی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری جان بچائی۔ سنہری پری نے کہا، خوبصورت چڑیا، تمہاری ٹانگ کیسے ٹوٹی تھی؟ چڑیا بولی، میں اپنے بچوں کے لیے دانا ڈھونڈنے نکلی تھی، ایک کتا مجھ پہ جھپٹا، میں بہت مشکل سے جان بچا کر آئی ہوں، لیکن میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، اگر آپ سب میری مدد نہ کرتے تو میں مر جاتی۔ سنہری پری بولی، دوسروں کے کام آنا ہی تو زندگی ہے، آپ کو مدد کی ضرورت تھی، وہ ہم نے کی۔ چڑیا بولی، آپ سب اس کڑوے درخت کے پاس کیوں آئے ہو؟ احمد نے فٹافٹ جواب دیا، پیاری پیاری نازک چڑیا، اس درخت کا پھل کڑوا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نہ تو کوئی درخت کا پھل کھاتا ہے نہ ہی بازار میں بیچا جاتا ہے، اسی وجہ سے درخت کے ساتھی بھی اس سے بات نہیں کرتے اور ہم درخت کی مدد کرنے آئے ہیں۔ چڑیا نے سنہری پری اور تمام بچوں سے کہا، میں جانتی ہوں اس درخت کا پھل کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ سنہری پری نے پوچھا، کیوں کڑوا ہوتا ہے پھل؟ چڑیا بولی، کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے ظالم بادشاہ کے ڈر سے اپنا خزانہ یہاں چھپا دیا تھا، پھر اس نے یہاں ایک پودا لگا دیا تھا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو سکے کہ خزانہ یہاں دفن ہے۔ وہ آدمی بادشاہ کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن بادشاہ کو خزانہ نہ ملا، وہ خزانے کی تلاش کرتے کرتے ہی مر گیا۔ سنہری پری نے کہا، خوبصورت چڑیا، آپ کو یہ راز کیسے معلوم ہوا؟ چڑیا بولی، میری نانی کی امی نے یہ تمام واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، انہوں نے میری نانی کو یہ بات بتائی تاکہ کبھی کوئی درخت کی مدد کرنے کو آئے تو انہیں
بتایا جا سکے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو یہاں آتے دیکھا، لیکن کسی نے بھی نہ تو کبھی درخت کی مدد کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی کسی اور کی۔ آپ سب نے میری مدد کی ہے، درخت کی مدد کرنے آئے ہو، اسی لیے آپ کو خزانے کا راز بتا دیا۔ سنہری پری نے درخت سے کہا، پیاری درخت، ہمیں تمہارے کڑوے پھل کا راز معلوم ہو چکا ہے، اب تمہارا پھل کڑوا نہیں رہے گا۔ سنہری پری سب بچوں کے ساتھ مل کر درخت کے گرد زمین کھودنے لگی۔ کافی محنت کے بعد انہیں وہاں ایک صندوق پڑا نظر آیا۔ حسن خوشی سے بولا، واو واو، یہ خزانے کا صندوق ہے۔ وہ جلدی سے گھڑے میں اترا اور ہاتھوں سے مٹی ہٹا کر صندوق نکالنے لگا۔ سب نے مل کر صندوق نکالا۔ جب اسے کھولا، اس میں اتنا زیادہ خزانہ تھا۔ سنہری پری اور بچے اتنا خزانہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سنہری پری نے خزانے والے صندوق کو ایک طرف کیا اور پھر تمام بچے مٹی برابر کرنے لگے۔ درخت نے یہ سب دیکھا، وہ بولا، میرے کڑوے پھل کی وجہ یہ خزانہ تھا؟ تم سب کا بہت بہت شکریہ، مجھے مزید اس تکلیف سے بچا لیا۔ اب میرا پھل بھی سب کھایا کریں گے۔ درخت بہت زیادہ خوش تھا۔ درخت نے سنہری پری سے کہا، پیاری پری، تم اور بچے میری مدد کو آئے، یہ خزانہ تم سب کا انعام ہے، اسے آپس میں بانٹ لینا۔ بچے اور سنہری پری بہت خوش ہوئے۔ دیکھا بچوں آپ نے، جب ہم بنا کسی لالچ کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی ہمیں کس طرح سے اپنے خزانوں سے بے پناہ عطا کرتا ہے۔ ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں بنا کسی لالچ کے۔ آپ کو سنہری پری کی کہانی اچھی لگی تو لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ میری ہر کہانی دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔